السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ جس محلے میں رہتے تھے، ہمارے پڑوس میں رہنے والی فیملی سے اچھے تعلقات تھے۔ ان کا گھرانہ میاں بیوی اور 2 بچوں پر مشتمل تھا۔ گھرانے کا سربراہ کا نام صادق تھا۔ ان دنوں جب میں نوکری کی تلاش میں ماری ماری پھر رہی تھی اور ہمارے گھریلو حالات بہت خراب تھے، ماں بیچاری بہت پریشان تھی۔ ایک روز ماں نے پڑوسی ہونے کے ناطے صادق کو اپنا دکھ سنایا اور التجا کی کہ میری بچی کو نوکری لگوا دو۔ صادق نے ماں کو تسلی دی اور کہا کہ آپ کو مجھ پر اعتبار ہے تو میں آپ کی لڑکی کو دبئی میں ملازمت دلوا سکتا ہوں، بہت اچھی تنخواہ ملے گی۔ میں خود وہاں جا رہا ہوں اور بیوی کے بچے بھی ساتھ جا رہے ہیں۔ آپ کی بیٹی فریدہ وہاں میرے گھر پر رہے گی۔ میں ہر ہفتہ آپ سے اس کی بات فون پر کروا دیا کروں گا۔ غربت سے مجبور ماں کو کچھ نظر نہ آیا تو اس کی باتوں میں آ کر حامی بھر لی۔ صادق کچھ دن کے لیے گھر سے چلا گیا۔ میری امی نے جب سلطانہ بھابھی سے صادق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ویزا کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں۔ صادق جب واپس آیا تو ہمارے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا اور میری ماں کو خوشی خبر سنائی کہ اپنی فیملی کے ساتھ وہ میرا بھی ویزا لے کر آئے ہیں۔ اب پاسپورٹ اور ٹکٹ کا بندوبست کرنا ہے۔ ماں نے اپنے کانوں سے بالیاں اتاری اور کچھ پیسوں کا بندوبست ادھار لے کر دیا۔ کچھ دن بعد صادق نے آ کر بتایا وہ ویزا اور ٹکٹ آ گیا ہے۔ روانگی کے دن میں اپنی صادق اور اس کی فیملی کے ساتھ اپنی والدہ کو روتا چھوڑ کر ہوائی جہاز پر بیٹھ گئی۔ مختلف خیالات دل میں تھے، لیکن جب ایئرپورٹ سے باہر آئی میں سمجھی کہ ہم دبئی آ گئے۔ یہاں چند دن صادق نے مجھے اپنی فیملی کے ساتھ رکھا اور پھر وہ مجھے ایسی جگہ لے کر آیا جہاں وہ جیسی اور بد نصیب لڑکیاں تھیں۔ ان سے ملی تو پتہ چلا کہ صادق نے جھوٹ بولا تھا۔ وہ مجھے لے کر کراچی آ گیا تھا اور یہاں آ کر ایک شخص کے ہاتھ فروخت کر دیا تھا۔ یہ شخص بازار حسن کا دلال تھا جو دہلی نکاح نامے پر دستخط کر کے مجھے بیوی بنا لایا تھا، لیکن اس کا عورتوں کو خرید کر بازار حسن میں زینت بنانا تھا۔ میں جس کی عزت بنی تھی، حفاظت اتنی دور آئی تھی جہاں اس کا نیلام ہونے لگا تھا۔ میرا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ موت کی دعا کرتی تھی لیکن موت بھی نہیں آتی تھی۔ میں ہر روز بظاہر جیتی اور ہر روز مرتی تھی۔ گڑ گڑا کر دعا کرتی کہ اے خدا کسی شخص کو میرے لیے پاس بھیج دے جو مجھے اپنی بیوی بنا لے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اس دلدل سے نکال لے۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی۔ ایک شخص جو شکل سے شریف اور بااخلاق لگتا تھا میرے پاس آتے ہی سوال کیا کہ تم یہ کام اپنے شوق سے کر رہی ہو یا خوشی سے؟ میں نے کہا، اس کی طرف چونک کر ایسے دیکھا جیسے کسی بجلی کا جھٹکا دیا ہو۔ سال بھر سے جیسے ہی میں بس اسی کے انتظار میں بیٹھی تھی، تبھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آنکھوں سے آنسوں کی جگہ جھڑیاں لینے لگ گئیں۔ جب رو کر دل کا غبار نکال چکی تو اس نے کہا، سچ کہا تھا میرے دوست نے کہ صحیح لڑکی کے پاس پہنچا ہوں۔ کیا کہا تھا آپ کے دوست نے؟ تو آپ کون ہیں؟ وہ آپ کا دوست کون ہے؟ میں نے رندی ہوئی آواز میں دریافت کیا تو نعیم نے بتایا کہ میں اس بازار کا شوقین نہیں اور نہ ہی میرا شوق تھا کہ یہاں آ کر خود کو رسوا کروں۔ تاہم میرے چند دوست ایسے ہیں جو اس جگہ آتے رہتے ہیں۔ میرے دوست میرے گھر پر بیٹھے آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں حیرت سے ان کی باتیں سن رہا تھا۔ اسلم نے کہا، یار طبیعت بوجھل ہے، ادھر جانا چاہیے۔ دوسرا بولا، یار اس بار شاید سے کہنا کہ اس لڑکی سے نہ ملے جس کا نام ہم نے دکھی صورت کے ساتھ رکھا ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ ارے ہاں یار، اس کا نام فریدہ ہے، وہ نفسیاتی مریض ہے، خوبصورت تو بہت ہے لیکن ابھی تک اس نے ماحول کو قبول نہیں کیا۔ کوئی دل بہلانے جاتا ہے اور یہ رو رو کر غموں کو دکھا کر دیتی ہے۔ دل خراب ہو جاتا ہے یار، ترس آتا ہے۔ اس کمبخت ایک دلال اسے دھوکہ دے کر لایا ہے، نوکری کا جھانسا دیا تھا۔ وہ بیچاری شریف لڑکی تھی، جب ہی روتی ہے۔ میں نے جب دوستوں سے ایسی باتیں سنی تو تمہارا پتہ دریافت کیا اور یہاں تک آ گیا۔ جب پہلی نظر تم پر پڑی تو تمہاری اچھی صورت سے متاثر ہوا، مگر تم سے بات کرتے ہی معلوم ہو گیا کہ تمہیں طوائف بنایا گیا ہے، مگر تمہارے اس سجے ہوئے جسم کے اندر ایک شریف عورت ابھی تک زندہ ہے۔ اچھا بتاؤ، تم یہاں تک کیسے پہنچی اور کون لایا تم کو؟ میں نے ساری کہانی نعیم کو سنا دی۔ میری کہانی سن کر فریدہ، اگر تم واقعی سچی ہو اور اس گندگی سے چھٹکارا جانا چاہتی ہو تو یہاں سے اس وقت نکل چلو، میں تم سے نکاح کرتا ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔
میں اس گناہ کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ میں فوراً راضی ہو گئی اور پھر رات کو نعیم نے مجھے وہاں سے نکال کر اپنے فلیٹ میں لے آیا اور صبح ہم نے نکاح کر لیا اور میاں بیوی جیسے مقدس بندھن میں بندھ گئے۔ چند دن بعد نعیم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا اور ان کو خوشی خبر دھنائی تو اس نے شادی کر لی۔ نعیم نے اپنے گھر والوں سے معافی مانگی۔ اس نے بنا اجازت مجھ سے شادی کی تھی، تو اتنا بڑا فیصلہ اکیلے کیسے کر لیا؟ نعیم کے والدین نعیم کی اس حرکت پر بہت ناراض تھے۔ بہرحال اپنے تو اپنے ہی ہوتے ہیں۔ کچھ دنوں میں انہوں نے ہمیں نعیم کو صرف معاف کر دیا بلکہ اپنی دلہن کے ساتھ گھر لے کر آ جاؤ۔ وہ جیسے بھی ہمیں قبول کیا، ہماری بہو بن گئی ہے تو قبول کرنا۔ ان سے جواب ملتے ہی نعیم خوش ہو گیا اور مجھے لے کر اپنے گھر والوں کے پاس چلا گیا۔ جیسا انہوں نے کہا تھا کہ بہو بن گئی ہے تو جیسی بھی ہم قبول کریں گے۔ نعیم نے ماں کے بہن بھائیوں نے قبول کر لیا اور وہی عزت دی جیسی باپ ایک بہو کو ملنی چاہیے۔ اب میں نعیم کے گھر والوں کے ساتھ ان کے گھر میں رہنے نعیم اور میں بہت خوش تھے۔ ہم اپنوں میں آ گئے تھے، اکیلے جیون کی سختیاں سہنے سے بچ گئے تھے۔ شادی کو 3 برس ہو گئے تھے، لیکن میں اولاد کی نعمت سے اب تک محروم تھی۔ اولاد نہ ہونے پر بھی نعیم نے مجھے بہت چاہتے تھے۔ میں ان سے کہتی تھی کہ میری طرف نہ دیکھو اور میری دوسری شادی کر لو۔ اولاد تو ایک اللہ کی نعمت ہے، آپ کیوں میری وجہ سے اس نعمت کو ترسیں؟ تب وہ کہتے تھے کہ میں تم پر کبھی سوتن نہ لاؤں گا، کبھی دوسری شادی نہ کروں گا۔ تمہارا کیا قصور ہے؟ میں تم پر کیوں قلم کروں؟ پہلے کیا تم دکھ اٹھایا ہے اور لیکن تم ان میں سے کیا کہتی ہو؟ ایک بار قربانی دی ہے، اس احسان کو نہیں بھول سکتی۔ اب دوسری قربانی نہ تھی تو نعیم کہتے تھے کہ جب قربانی دی ہے تو پوری طرح دوں گا ورنہ قربانی ضائع ہو جائے گی۔ وہ مجھ سے جو اتنا پیار کرتے تھے، میں دل و جان سے انہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ بھی اچھے انسان تھے، میں بھی اچھے دل کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری سن لی اور ہمیں ہماری جوڑی خوب ملائی تھی اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے کہ ایک بار پھر میری زندگی میں مشکلات آ گئیں۔ ایک بار جب کہ نعیم گھر پر نہ تھے، ان کے ایک دوست اسلم اپنی بیوی کے ساتھ ہمارے گھر آئے۔ میں انجانے میں ان کے سامنے چلی گئی۔ اسلم نے مجھے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ کئی بار اس بازار میں آ چکا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو بتایا کہ نعیم کی بیوی کا تعلق حسن بازار سے ہے۔ خدا جانے نعیم کو مقتل ہوا تھا جو ایک طوائف کو بیوی بنا کر بٹھایا ہے۔ اسے اپنی والدہ اور بہنوں کا بھی احساس نہ رہا کہ یہ عورت میری ساس کی پانجی عالیہ کو قصہ سنایا۔ عطیہ بھی پیٹ کی ہلکی تھی اور یوں بات ہوتے ہوتے سارے خاندان میں پھیل گئی۔ میری ساس اور نندوں کو جب پتہ چلا تو انہوں نے نعیم سے پوچھا۔ تب حقیقت انہوں نے بتا کر کہا کہ حالات نے فریدہ کو ظلم کیا ہے، اس کا قصور نہیں ہے۔ میں اسے گناہ گار نہیں سمجھتا، نیکی سمجھ کر اس کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ کوئی کچھ بھی کہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گا اور نہ میں اسے طلاق دوں گا۔ ہم اپنے گھر میں خوش ہیں، کوئی ہم سے تعلق رکھے نہ رکھے۔ اچھا، میری ساس نے غصہ کہا، طوائف کو بیوی بنا کر لایا تھا تو پہلے بتانا تھا، تو ہم تم کو اسے لانے کا کہتے، تم لوگ ان سے الگ ہو جاؤ اور علیحدہ رہو، کیونکہ میری بچوں کو ابھی شادی نہیں ہوئی، ان کے رشتے ہونے ہیں، اور جس گھر کی بہو طوائف ذاتی ہو اس گھر کی بچوں کے رشتے کون لے کر آئے گا؟ میری بیٹیاں تو بن بیاہی رہ جائیں گی، کون سا شریف گھرانہ میری لڑکیوں کو رشتہ دے گا؟ جب میں نے اس ساس کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ وہ کہہ رہی تھی، میں تو ساس ہوں، اگر فریدہ کے والدین بھی ان کے حالات جان لیں تو اسے بیٹی کہہ کر بلانا پسند نہ کریں گے۔ یہ اور ایسی بہت سی باتوں نے انہوں نے کی جو میری روح کو تڑپا گئیں۔ تبھی مجبور ہو کر نعیم نے کرائے کا مکان تلاش کیا اور ہم علیحدہ ہو گئے۔ میں اب اپنے شہر کے والدین کے پاس نہیں جاتی تھی، ان کے بہن بھائی اور رشتہ دار بھی مجھ سے نہیں ملتے تھے۔ اتفاقاً مل جائیں تو کترا کر نکل جاتے تھے اور تب بہت دکھ ہوتا تھا۔ میں اگر سوچتی تھی طوائف ہونا قابل نفرت ہے، ان لوگوں سے بھی نفرت، اگر طوائف ہونا قابل نفرت ہے، ان لوگوں سے بھی نفرت کی جانی چاہیے جو عورت کو طوائف بناتے ہیں۔ میں ہر وقت اللہ سے رو کر دعا مانگتی تھی، ہمیں ان مشکلات سے نکال دے۔ نعیم کی کمپنی کی جانب سے انہیں دبئی فیملی کے لیے ساتھ جانے کا موقع ملا تو انہوں نے فوراً حامی پھیلی۔ دبئی ایئرپورٹ پر اترتے ہی میرے دل کی کیفیت عجیب تھی۔ جس ملک کا کہہ کر میں آئی بے آبرو ہوئی تھی، اسی ملک میں ہمیں ان مخلص ہمسفر کے ساتھی تھی۔
ساتھ تھی۔ یہاں آ کر اللہ نے مجھے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ میں ایک پیاری سی گڑیا کی ماں بن گئی جس کا نام نہیں میں نے جنت رکھا۔ آج میں اپنے ماضی کا سوچتی ہوں تو روح کانپ جاتی ہے۔ میرے اخلاص اور دل کی سی ہوئی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور مجھے اللہ نے بہت کچھ عطا کیا۔ جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے، میں اور نعیم اپنی جنت کو پا کر بہت خوش ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ تھینک یو فار